آج کا ریمائنڈر لکھیے ایک ٹپ، اس کو آپ آج کا جیم بنا دیجئے، اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، لیکن وہ کیا ہے؟ مال کا نہیں، اعمال کا شوق پیدا کیجئے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بندے کے دل دماغ پر جو چیز مسلط ہوتی ہے نا، اسی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو اعمال کا شوق تھا، تو وہ اعمال کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب غربا صحابہ جمع ہو کر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم نماز پڑھتے، روزے رکھتے، امیر لوگ بھی رکھتے سب کچھ، اب ان کے پاس مال بہت ہے تو وہ صدقہ کر دیتے، اور ہمارے پاس مال چکے نہیں تو ہم اس نیکی سے پیچھے ہیں، تو بتائیں پھر ہم کیا کریں؟ کہا اچھا کوئی بات نہیں، ادھر آؤ۔ جیسے آپ کو سمجھانے کی ادھر آؤ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر مختلف روایت میں مختلف وقتوں میں کہیں 33 بار، پھر 34 بار پڑھنے کی، اور کہیں کھلی بات بھی ہے، تم یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تو جو تم نہیں کر سکتے تمہیں اس کا اجر مل جائے گا۔ خوشی خوشی لوٹ گئے۔ جب خوشی خوشی لوٹ گئے تو کچھ دن کے بعد کیا پتا چلا کہ امیروں کو بھی اس وظیفے کی خبر ہو گئی، اور ان دنوں میں نظریں مال پر نہیں، عمل پہ تھی۔ مال والوں کا مال ان کو اعمال سے نہیں روکتا تھا، انہوں نے بھی یہ کام کرنے شروع کر دی، لوٹ گئے۔ اب کس کی ٹرن تھی اللہ کے نبی کے پاس آنے کی؟ پھر غریب غربا کی۔ اللہ کے نبی دیکھے نا، اب انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا، تو کیا فرمایا؟ حسد کرو، لڑائیاں کرو، چوریاں کرو، ان کے جا کے مال چھین نہیں، کذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے جس کو جو دے، اللہ کی رضا پہ راضی رہ لو، یہی بہت بڑا وظیفہ ہے۔ چلیے اب آپ یہ لفظ لکھیے، لفظ مال لکھیے۔ میں چاہوں گی کہ آپ کے نوٹس کیسے ہوں، اوپر لکھیے لفظ مال، اور اس کے بالکل نیچے لفظ لکھیے اعمال۔ آپ ذرا اس میں سے کامنس نکالیے۔ دیکھیے مال میں میم، الف اور لام ہے، اس کا فلو چارٹ بنا لیں بے شک اپنے پاس۔ اور اعمال میں کیا ہے؟ الف، عین، میم، الف، لام۔ ٹیلی کریں گے تو اینڈ سے شروع کریں، لام کو لام سے جوڑیے، جوڑ رہے، الف یا حمزہ کو الف الف سے جوڑیے، میم کو میم سے، الگ کیا بچا؟ الف اور عین۔ مال کی محبت کو اعمال کی محبت سے جوڑ لیجیے۔ یہ ہے ٹپ آج کی۔ ایوری ڈے آپ کو ایک ٹپ ملے گی، ایک ریمائنڈر ہے کہ اعمال، اب اس میں الف اور عین ہے، الف سے کیا ہوتا ہے؟ انا، انا میں، آئی ایم میرا، مجھے، میری ذات، میری شان، میں سب کچھ، میرا گھر، میرا بچہ، میرے کپڑے، میرے جوتے، میں۔ اور عین سے کیا ہے؟ عبودیت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تجھ سے ہی عبادت، تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ ہر بندہ، میں آہستہ اس لیے بولتی ہوں کہ لکھیں اور بعد میں اس کو انجوائے کریں، ہر بندہ مالدار نہیں بن سکتا، سچ ہے نا؟ جب سے آپ پیدا ہوئے اپنے خاندان میں کچھ لوگوں کو غریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی پھپھو شروع سے غریب تھی، آج بھی ہیں۔ آپ کے چچا شروع سے غریب تھے، آج بھی ہیں، ہے نا؟ کوشش، محنت، سب کچھ ہے لیکن نہیں ملا۔ ہر بچہ عیالدار بھی نہیں بن سکتا، کون نہیں چاہے گا کہ اس کے اولاد ہو، لیکن بچے نہیں ملے، شادی نہیں ہوئی کسی کی۔ ہر بندہ کہہ لیجئے کہ ازدواجی تعلق میں نہیں جمتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب لکھیے، ہر بندہ مالدار، لفظ مال کو ذہن میں رکھ کر سوچیے، دار کا لفظ ایڈ ہوا ہے بس،
ہر بندہ مالدار نہیں بن سکتا، مگر ہر بندہ آمالدار بن سکتا ہے. پہلی بات. اگلی دیکھیے، ہر بندہ عیالدار نہیں بن سکتا، لیکن ہر بندہ آمالدار بن سکتا ہے. ہر بندے کا اپنا گھر نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، پیسے جوڑے، جمع کریں، قرضے لیں، قرضہ ہی نہیں ملے گا. مل بھی گیا تو گھر نہیں رہنا. لیکن ساری باتوں میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ آمالدار بن سکتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس خواتین میں سے کچھ نے، جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی نام آتا ہے، آ کر یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، مردوں کے پاس تو نیکیوں کے بڑے موقع ہیں. یاد کریے وہ حدیث. وہ 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. عورت بھی جا سکتی ہے لیکن عموماً اس کے حالات نہیں بنتے. مرد جہاد پہ جاتے ہیں، قوام ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے، دوسروں پہ لگاتے ہیں. ہاں، تو ہم تو عورتیں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا تھا؟ قرآن کی آیت بھی یاد کیجیے، لا تتمنوا ما فضل اللہ. اس کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے کچھ کو دیا اور کچھ کو نہیں دیا. بات واضح. عورت اور مرد کی بحث کیسی؟ اگر آج کا دور ہوتا تو عورتیں یہ بات کہتی، وہ کہتی ہیں مردوں سے زیادہ کماتے ہیں. مرد تو دن میں گھر زیادہ وقت باہر رہتے ہیں، تو ہم بھی کون سا گھر میں رہتے ہیں. لیکن آپ جملے لکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوچ کیا تھی کہ اعمال سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو صحابہ اعمال میں کمپیٹ کرتے تھے. آج ہماری زندگی کا رخ بدل گیا. مال کا شوق زیادہ ہے اعمال کی نسبت. تو آج ایک حقیقت خود کو کہیے، ایک حقیقت سے خود کو روشناس کیجئے، کیا کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے. اسی کو شاعر نے کہا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ زندگی مال سے بنتی ہے، پیسے سے بنتی ہے، زندگی پڑھائی سے بنتی ہے، زندگی اچھی گاڑی میں سے بیٹھ نکلنے سے بنتی ہے. ٹیسلا سے نکلو تو زندگی بنتی ہے. راڈو گھڑی میں ٹائم دیکھو تو وہ زیادہ ہی اچھا دکھتا ہے، اس میں تو برا ٹائم دکھتا ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کون سی گھڑی ہے تمہارے پاس؟ کہا وہ جو ہمیشہ برا ٹائم بتاتی ہے. میری گھڑی ہمیشہ خراب ٹائم بتاتی ہے نا. تو ہم نے انشاءاللہ ان 10 دنوں میں پریکٹس کر کے مال کا نہیں اعمال کا شوق پیدا کرنا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اعمال ہی تو خوبصورت ہے. آج اگر آپ کی میری یہ سوچ بن گئی نا، تو پھر ہم مقابلہ گھروں پہ نہیں کریں گے، شادیوں میں نہیں کریں گے، کپڑوں میں نہیں کریں گے، جوتوں میں نہیں کریں گے. ہم کریں گے اعمال میں. صحابہ کی طرح یہ 2-3 مثالیں کافی ہیں. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے وقت اس کے بعد پوچھا، آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اب بولنا تھا سچ، ہاتھ اٹھتا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا صدیق کا ہاتھ ہے. تم میں سے کسی نے بیمار کی عیادت کی؟ پھر ہاتھ صدیق کا. کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق کا ہاتھ ہے. کسی نے جنازے میں شرکت کی؟ سب جگہ صدیق تھے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آج کس نے کتنا کمایا، آج کس نے کتنے کی شاپنگ کی، آج اس نے کتنے گولڈ کارڈ خریدے، کتنے اس نے گریڈز لیے. تو لکھیے گا، یہ ہے وہ چھوٹی سی چیز جس کو آپ نے میں نے بدلنا ہے. ٹرین کا کانٹا، وہ جو نیچے ٹریک بنے ہوتے ہیں نا، ہلکا سا کانٹا بدلتا ہے تو کراچی کی ٹرین کوئٹہ پہنچ جاتی ہے. جنکشنز بولتے ہیں اس کو انگلش میں. ہمیں اپنے سوچ کے کانٹے کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور کانٹا کیا ہے کہ زندگی مال سے نہیں اعمال سے بنتی ہے. خوشی مال سے نہیں اعمال سے ملتی ہے. سکون، اطمینان، قلبی راحت مال سے ملتی نہیں. مال موقع دیتا ہے لیکن ساتھ شرط ہے کہ اچھے اعمال بھی ہوں.
اس کے برعکس اللہ نے ہمیں مال جو دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ کہ اس کا ایکسپوجر کرو، لوگوں کو دکھاؤ، خواہشوں پہ خرچ کرو، برتنوں پہ خرچ کرو، بیڈ سیٹ پہ خرچ کرو، کپڑوں پہ، تقریبات پہ، دکھلاوے پہ، بھاری فرنیچر پہ خرچ کرو۔ مال واللہ اس کے لیے نہیں ہوتا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے ہوتا ہے۔ اس پہ کل سے باتیں ہوں گی، سورۃ تکاثر کی باتیں انشاءاللہ، جہاں اللہ روکے گا وہاں رکیں گے۔ صحابہ کا مالدار ہونا کب دکھتا تھا؟ جب دین کو کوئی ضرورت پڑتی تھی۔ ہمارا مالدار ہونا کب دکھتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا وقت آتا ہے۔ وہ ایک تو اپنا مال دکھتا ہے کیونکہ ساری زندگی جمع بھی تو اسی لیے کیا تھا نا کہ بچوں کی شادیوں پہ لگانا ہے، لیکن جن کے پاس نہ ہو تو وہ پھر قرضوں میں بھی ڈوبتے اسی وقت ہے۔ یہ بہت بڑا کرائیٹیرین آج لے لیجئے اپنے لیے۔ جب دین کی کوئی ضرورت پڑے گی تو لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ ان کے گھر میں 1,00,000 یورو بھی پڑا ہوتا ہے، دے دو، آ جائے گا، رب نے دیے پھر دے دے گا۔ مال کی بھی باتیں، لیکن ہر چیز نیت پر ہے۔ تو اعمال سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت کا راستہ۔ مال سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت کے راستے کو مشکل کر دیتا ہے، اللہ یہ کہ اسے اللہ کی رضا سے کمائیں اور اس کو اللہ کی رضا میں کھپا دیں۔ 5 سوالوں میں سے 3 سوال قیامت کے دن الگ کر دیں تو 2 سوال صرف مال سے متعلق ہے۔ مال یمیل میلن، جس کی طرف طبیعت جھکتی ہے۔ تو مال نعمت ہے اس کے لیے جو حلال سے کمائے اور رضا کے کاموں میں خرچ کرے۔ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حسنہ بن جاتا ہے وہ مال جو نیکیوں سے آتا ہے اور نیکیوں پہ جاتا ہے، اور وہ مال گلے کی پھانس بن جاتا ہے جو اپنی ذات پہ لگتا ہے اور اللہ کے رستے پہ ہم کہتے ہیں کہاں سے ہوگا، کون کرے گا، کس سے پوچھیں، ہے کوئی ادھر کسی سے کون؟ تو یاد رکھیے یہ دن آپ کے میرے بہت بڑی نیکیاں کرنے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو مجھے پتہ بھی نہیں ہے ابھی کہ اللہ آپ کے میرے سامنے کیا میدان لانے والا ہے۔ شاید اگلے 10 دن آپ کی میری زندگی بدل دیں، اس شہر کا نصیب بدل جائے۔ اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا خیر کا سرچشمہ کھول دے کہ جس میں سب سے پہلے جا کر اپنے ہاتھ خالی کریں، پھر دوسروں پہ آئیں۔ تو خلاصہ ابھی تک کی بات جو کی ہے وہ کیا ہے کہ نیکیوں کو بڑھانا ہے، اس خاص طور پہ عشرے میں۔